ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید کے لیے وہ سبھی شرائط ہیں جو جمعے کی نماز کے لیے ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔ مثلاً بڑی آبادی ہونی چاہیے اور ایسی جگہ پر عید کی نماز ہونی چاہیے جہاں کسی کو آنے جانے کی روک ٹوک نہ ہو، اور کم از کم امام کے علاوہ 3 مرد جماعت میں شریک ہونے چاہیے۔ تو جس طرح جمعے میں یہ شرائط ہیں اسی طرح عید میں بھی ہیں۔ البتہ جمعے میں یہ ہے کہ نماز سے پہلے خطبہ دینا ضروری ہوتا ہے، اور عید کی نماز میں خطبہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور وہ عید کی نماز کے بعد ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے کی نماز تو 2 رکعت عام نمازوں کی طرح ادا کی جاتی ہے، جہری قرات کے ساتھ، جیسے فجر کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے ویسے ہی جمعے کا بھی طریقہ ہے۔ لیکن عید کی نماز میں 2 رکعت 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور یہ 6 زائد تکبیریں اس طرح ہوتی ہیں کہ آدمی عید کی نماز کی نیت کرتا ہے، دل میں ارادہ کرتا ہے کہ میں 2 رکعت عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں 6 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیتا ہے، اور ثنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم، ہاتھ باندھنے کی حالت میں۔ لیکن ثنا پڑھنے کے بعد عام نمازوں میں تو فوراً سورہ فاتحہ شروع ہو جاتی ہے، مگر عید کی نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے رفع یدین کے ساتھ 3 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں شروع میں۔ اس میں جب پہلی تکبیر پڑھیں گے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر پڑھیں گے پھر چھوڑ دیں گے، اور پھر تیسری تکبیر پڑھ کر ہاتھ باندھ لیں گے، اور اب سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر اٹھ کر کے آئیں گے، پھر سورت پڑھیں گے، سورہ فاتحہ، پھر سورت پڑھیں گے۔ اب ہمیں رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ رکوع سے پہلے 3 تکبیریں اور چوتھی تکبیر رکوع والی کہنی ہے، اور ان میں بھی ترتیب یہ ہے کہ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری میں بھی ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری میں بھی ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اور چوتھی جو تکبیر ہوگی رکوع والی وہ بغیر ہاتھ اٹھائے کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد حسب معمول نماز پوری کریں گے۔ تو جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں یہ تکبیروں کا جو نظام ہے یہ فرق ہے۔ جمعے میں تکبیریں نہیں ہیں، عیدین میں تکبیریں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک فرق یہ بھی ہے کہ جمعے کی نماز میں اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اور
اور عید کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہی منقول ہے کہ آپ نے عید میں اذان اور اقامت کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو جو لوگ بھی عید کی امامت کرنے والے ہیں انہیں خاص طور پر عید سے پہلے تیاری کر لینی چاہیے کہ کس طریقے پر انہیں عید کی نماز ادا کرانی ہے، اور اپنے مقتدیوں کو بھی نماز سے پہلے اچھی طرح سمجھا دینا چاہیے کہ عید کی نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ اس میں مسئلہ پیدا ہوگا خطبے کا، تو خطبے اس کے چھپے ہوئے بھی ہیں اور بہت سے حضرات نے مختصر خطبے بھی جاری کر رکھے ہیں۔ اگر کسی کو خطبہ یاد نہ ہو تو ان خطبوں کو پڑھ کر کے خطبہ ادا کر لے، اور اگر پڑھنا بھی مشکل ہو تو پھر اس کا اہتمام کر لیں کہ عید کی نماز کے بعد خطبے کے لیے جب کھڑے ہوں تو پہلے خطبے میں 9 مرتبہ اللہ اکبر یعنی تکبیر کہیں، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد دوسرے خطبے میں کھڑے ہو کر 7 مرتبہ تکبیر کہیں اللہ اکبر، اور پھر التحیات پڑھ لیں یا درود شریف پڑھ لیں، اور پھر ربنا آتنا یا کوئی دعا یاد ہو وہ پڑھ لیں، اور تکبیر کہتے ہوئے خطبہ ختم کر لیں۔ مختصر خطبہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ عام حالات میں تو عیدگاہوں میں اور بڑی مساجد میں عید کی نمازیں ہوتی تھیں، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی آئندہ بھی رکاوٹوں کو دور فرما دیں اور عیدگاہوں کو اور مساجد کو پھر آباد فرما دیں۔ لیکن موجودہ حالات میں عید کی نماز کیسے پڑھی جائے اس بارے میں بہت سے سوالات آئے ہوئے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں ہم لوگ عید کی نماز کیسے ادا کریں گے۔ تو اس سلسلے میں اکابر علماء کرام کی طرف سے اور مرکزی اداروں کی طرف سے فتاوی اور اعلانات جاری ہو چکے ہیں کہ جہاں جہاں بھی مساجد میں یا دیگر جگہوں میں شرعی شرائط کے ساتھ عید ادا کی جا سکتی ہو وہاں عید کی نماز باجماعت پڑھی جائے، چاہے وہ مساجد میں ہو یا ایسی جگہوں پر ہو جہاں کسی کو آنے جانے سے روک ٹوک نہ ہو، تو وہاں پر عید کی نماز ادا کر لی جائے، اور کوشش کی جائے کہ جا بجا ایسا نظام بنے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرح کی عام جماعتوں میں شریک ہو سکیں۔ لیکن اگر کوشش کے باوجود لوگ رہ جائیں، جیسا کہ اس کا بہت امکان ہے کہ بعض جگہ پر زیادہ اجتماع نہیں ہو سکے گا، بعض جگہ امام نہیں مل سکے گا، بعض جگہ اذن عام کی شرط نہیں پائی جائے گی، تو ایسے لوگ اگر رہ جائیں تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اگر چاہیں تو بطور نفل کے 4 رکعت چاشت کی نماز
تنہا تنہا پڑھ لیں۔ صحابی رسول فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جس کی عید کی نماز چھٹ جائے وہ اپنے گھر میں 4 رکعت نماز ادا کر لے۔ تو ہمیں بھی حضرت کے اس ارشاد کے موافق جو لوگ باوجود کوشش کے عید کی جماعت میں شریک نہ ہو سکیں وہ چاش کی نماز پڑھ لیں اور اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی امید رکھیں اور اللہ کے دربار میں شکر بجا لائیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا عید کی جماعت میں 2 آدمی بھی کافی ہیں، 3 کی شرط نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگرچہ بعض فقہی عبارتوں سے ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ 2 آدمی کی جماعت کے ساتھ بھی عید ہو سکتی ہے، لیکن یہ راجح قول نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ عید کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو جمعے کے لیے ہیں، لہذا عید میں امام کے ساتھ کم از کم 3 آدمی شریک ہونے چاہیے مرد، جبھی عید کی نماز درست ہوگی۔ عید کی نماز کوئی چھپ کر پڑھی جانے والی نماز نہیں ہے کہ اکا دکا لوگ جمع ہو کے اور اپنا پڑھ لیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے اسے عمومی انداز میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ عید کی نماز کے بعد پہلے خطبہ پڑھا جائے گا یا دعا مانگی جائے گی؟ تو نماز کے بعد جیسے دیگر نمازوں کے بعد دعا کا حکم ہے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے عید کی نماز کے بعد بھی دعا کی جائے گی، اور خطبے میں تو آخر میں خود دعا ہوتی ہی ہے۔ خطبے کے آداب میں ہے کہ دعائیہ کلمات اس میں شامل ہوں، اس لیے اس میں جب دعا ہو جائے گی پھر دوبارہ دعا کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا بہتر یہی ہے کہ نماز عید کے بعد دعا کرا دی جائے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ موجودہ حالات میں نماز عید مساجد میں کتنی مرتبہ کر سکتے ہیں اور مسجد سے باہر ایک جگہ پر کتنی مرتبہ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو مساجد کے بارے میں تو فتویٰ یہی ہے کہ بلا شدید ضرورت کے دوبارہ جماعت وہاں نہ کی جائے، اس میں حالات کے اعتبار سے انتشار بھی ہو سکتا ہے اور جو حکومتی ہدایات ہیں ان کی خلاف ورزی بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ مسجد کے علاوہ جو کھلی جگہیں ہیں جہاں پر شرائط پائی جا رہی ہیں جمعہ اور عید کی، وہاں پر نظام بنا کر کے اگر کئی مرتبہ بھی الگ امام الگ مقتدیوں کے ساتھ عید یا جمعے کی نماز پڑھی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسجد والا حکم ان جگہوں پر لاگو نہیں ہوتا ہے، لیکن دیگر شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کیا دروازہ بند کر کے گھر کے اندر عید کی نماز ہو سکتی ہے؟ تو دروازہ بند کر کے عید کی نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ عام اجازت والی شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ اسی ضمن میں یہ بھی سوال ہے کہ کیا ہم بیٹھک میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں سب کو آنے جانے کی اجازت ہے؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی اور حرج نہ ہو تو وہاں نماز ہو سکتی ہے، اور اگر ضرورت ہو تو کئی مرتبہ بھی الگ امام الگ مقتدیوں کے ساتھ ہو سکتی ہے۔
ایک سوال یہ کیا گیا کہ مسجد میں 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی ہے لیکن یہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے، تو کیا لاک ڈاؤن کے دوران اس مسجد میں عید کی نماز ہو سکتی ہے؟ اگر سب شرطیں پائی جائیں تو عید پڑھ سکتے ہیں مسجد میں، آبادی بڑی ہو اور اذن عام ہو، لوگوں کو آنے جانے سے روک ٹوک نہ ہو تو نماز درست ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ ایسی آبادیاں جہاں جمعہ اور عیدین کی شرائط نہیں پائی جاتی، البتہ عید کافی دنوں سے ہوتی آئی ہے، تو وہاں پر عید قائم کرنے کا کیا حکم ہے؟ جب وہاں شرائط متحقق نہیں ہے تو وہاں عید کی نماز نہ پڑھی جائے، کسی کو پڑھنا ہو تو چاش کی نماز پڑھ لے۔